قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں صورتیں مبارک جو ہیں یہ معوذتین کہلاتی ہیں، جن سے انسان اللہ تبارک و تعالی سے پناہ پکڑتا ہے اور اللہ کی حفظ و امان میں آتا ہے۔ اس میں بھی بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں بھی مکیہ ہیں، لیکن راجح قول جو ہے مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک وہ یہ ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں سور مدنیہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ جو حضرات ان کے سور مکیہ ہونے کے قائل ہیں وہ ان کے شان نزول میں ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے آپس میں ایک مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگانے کا انتظام کیا جائے، اور جاہلیت میں ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ نظر لگاتے ہیں، جن کی نظر لگ جاتی ہے نظر بد، ان کو کچھ دنوں کے لیے بھوکھا رکھا جاتا تھا کہ وہ بھوکے رہیں اور فاقہ میں ہوں، اور شدت کی بھوک سے متاثر ہو کر جب وہ کسی پر نعوذ باللہ نظر بد اپنی ڈالتے ہیں تو اس پر نظر بد کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مشرکین مکہ نے بھی کچھ دنوں کے لیے ایسا انتظام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو حفاظت فرمانے کے لیے یہ صورت نازل فرمائی۔ تو اس لیے بعض مفسرین رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ سور مکیہ، اور بعض مفسرین رحمہ اللہ نے ایک اور واقعہ بھی نقل فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نازل ہوئے اور انہوں نے آ کر خبر دی کہ ان عفریتا من الجن، کہ ایک جنوں کا جو بڑا شیطان ہے وہ آپ کو اپنے مکر سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ صورتیں عطا فرمائی ہیں، آپ یہ پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں آ جائے۔ لیکن جن لوگوں نے جمہور مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ صورتیں جو ہیں مدنیہ ہیں، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کا استدلال جو ہے ایک ایسی حدیث مبارک سے ہے جو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین نے بھی نقل فرمائی ہے، اور ان کے علاوہ دیگر محدثین کرام نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر جادو ہوا مدینہ منورہ، اور بڑی تفصیل سے وہ حدیث مبارک میں واقعہ مذکور ہے اور ہم پچھلے خلاصہ درس میں بیان بھی کر چکے ہیں۔ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ جن دوستوں نے وہ پہلی بات نہیں سنی انہیں بھی کچھ بات جو ہے سمجھنے میں آسانی۔ لبید بن العاصم ایک یہودی تھا مدینہ منورہ میں، وہ خود بھی جادوگر تھا اور اس کی بیٹیاں بھی جادوگر تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور وہ جادو اس طرح کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک حاصل کیے گئے، آپ کے بالوں مبارک پر کچھ دھاگے ملا کر ان پہ گرہیں ڈالی گئیں، اور ایک کنگھی
کے دندانوں میں پھر ان بال مبارک کو داخل کیا گیا اور کنگھی کو پھر کھجور کے اس پتے میں جس کے اندر اس کا پور ہوتا ہے اس کے اندر رکھا گیا اور اس کو لپیٹنے کے بعد ایک جگہ ہے بیر زروان کے کنویں کا نام ہے، اس کنویں کے اندر جو ابتدا میں ایک لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر پھر عمارت کھڑی ہوتی ہے کنویں کی، اس لکڑی کے نیچے اسے دفن کیا۔ اس طرح جادو کا عمل کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے خلاف۔ اور حدیث مبارک میں یہ بات بھی موجود ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ آپ نے مثلا کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا تو فرما دیتے تھے کہ میں نے کر لیا، یعنی کیا مانا، مثلا آپ نے کھانا مبارک تناول نہیں فرمایا تو جب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا کہ حضور کھانا پیش کریں، فرماتے میں کھا لیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے تو جو بات آپ نے نہیں بھی کی ہوتی فرما دیتے کہ ہاں میں نے کی، یعنی اس قسم کے اثرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گئے اور طبیعت میں ایک حزن اور ایک غم آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضور کو خواب میں دکھلایا گیا کہ ایک فرشتہ سرانے کی طرف ہے حضرت جبرائیل اور ایک پاؤں کی طرف ہے حضرت میکائیل۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک پہ کیا اثر ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ آپ پر جادو ہوا۔ تو میکائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نبید ابن العاصم نے، وہ جو یہودی تھا مدینہ منورہ میں۔ تو اس نے کہا وہ جادو کس چیز میں کیا گیا ہے؟ اس نے کہا ایک کنگھی ہے، کنگھی میں آپ کے بال مبارک ہیں اور ان پر گرہیں لگائی گئی۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ بیر زروان ایک جگہ ہے، اس کے نیچے جو لکڑی ہے اس لکڑی کے اندر اسے چھپایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ نے باقی صحابہ کو لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہیں حکم فرمایا کہ نکال کے لے آئے، اور ایک روایت مبارک میں ہے کہ حضور پاک خود بھی وہاں تشریف لے گئے۔ اور یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ مشکل نہیں ہوتی، اس لیے کہ جن لوگوں نے حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما سے یہ بات سنی، انہوں نے یہ اندازہ قائم فرمایا کہ وہ نکال کے لے آئے، اور جو لوگ قریب تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ اور یوں بھی جمع ممکن ہے کہ اس مقام پر تو حضور بھی تشریف لے گئے اور کنویں سے نکالنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب ان کو نکالا گیا تو اب ایک روایت مبارک میں ہے کہ اس کو کھولا گیا۔ ایک روایت مبارک میں یوں بھی موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی موجود تھے اور انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت مبارک پڑھتے جائیں اور ان کی ایک گرہ جو ہے وہ کھولتے جائیں۔ اس میں کل 11 گرہیں تھی جو اس کنگھی کے دندانوں میں آپ کے بالوں مبارک کو لگائی گئی تھی، اس میں 11 گرہیں ڈالی گئی تھی۔ اور ان دونوں صورتوں کی آیات کو دیکھا جائے تو یہ بھی 11 آیتیں بنتی ہیں۔ تو آپ جب اس کو کھولتے گئے اور آیت مبارک پڑھتے گئے اور کھولتے گئے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ ساری گرہیں کھل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے کھل گیا جیسے گلاب کا پھول کھل جاتا، تو آپ پر جو اثر تھا وہ فوراً ختم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے
بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی فرمایا کہ عائشہ اس طرح میں نے اللہ نے مجھے اپنی بیماری کا علاج بتلایا ہے اور میرے درمیان کے اندر وہ سحر جو لبید بن العاصم یہودی نے کیا ہے اس کا توڑ بھی اللہ نے مجھے بتلایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہ عجیب جگہ تھی، وہاں جو کھجوریں تھیں وہ بھی اتنی ویران تھیں اور اتنی برباد تھیں، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے شیطانوں کے سر کھڑے ہوئے، یعنی ٹنڈ منڈ بغیر کسی پتوں کے اور بغیر کسی پھل کے، ایسے ویران قسم کی کھجوریں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کنویں کا پانی جو ہے وہ بھی ایسے تھا جیسے مہندی ڈالی گئی ہو اس میں، اور پھر میرے بال مبارک جو تھے اس کنگے کے اندر تھے اور ان پر گریں لگائی گئی تھی، تو اس کو میں نے کھول دیا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان چیزوں کو لے آتے تو ہم بھی دیکھ لیتے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے تو اب ایک چیز کو زیادہ کر مشتہر کرنے کی کیا ضرورت، اور اگر میں وہ لے آتا بات باہر نکلتی اور کوئی نہ کوئی صحابی اسے جا کر لبید بن العاصم کو اس کے خاندان کے ساتھ قتل کر دیتا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی جان کا بدلہ لوں کسی سے، اگر مجھے کسی نے نقصان بھی پہنچایا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بدلہ لے۔ تو اب اس بارے میں بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگوں نے انکار کیا ہے مطلقاً، جیسے فرق معتزلہ ہے اور بعض فرق ضالہ ہے، بظاہر تو محبت کا رنگ ہے لیکن اندر ایک انکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی پہ جادو ہو جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر پر اس قسم کے شیطانی جادو کے اثرات جو ہیں وہ آپ پر آ جائیں، حالانکہ اللہ نے جب قرآن میں یہ فرما دیا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، تو یہ جادو والی بات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر والی بات جو ہے یہ بات ہم نہیں مانتے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اب بظاہر ہے کہ کتنی محبت کا رنگ۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ آپ پہ جادو ہے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو نہیں اتباع کر رہے ہو مگر ایک ایسے آدمی کی جو جادو سے مغلوب العقل ہے، اور اگر ہم مان لیں کہ حضور پہ جادو ہوا ہے تو پھر تو کافروں کی بات سچی ہو جاتی، اس لیے انہوں نے ان روایات کا انکار کیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک یہ بات یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جو ہیں آپ جن سے بشر میں سے ہیں، آپ ابن آدم ہیں، آپ ابن عبداللہ ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا ہے، لیکن جو بشریت کے تقاضے ہوتے ہیں ان سے اللہ کے انبیاء بھی خالی نہیں، یعنی جیسے بشریت کے تقاضوں میں یہ ہے کہ آدمی کو بھوک لگتی ہے، انبیاء کو بھی بھوک لگتی ہے، جیسے بشریت کے تقاضوں میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے شادیاں بھی فرمائیں، آپ کی اولادیں بھی ہوئیں، جیسے بشریت کے تقاضوں میں ہے کہ انسان کو بخار آتا ہے، انبیاء علیہ السلام پر تکلیفیں بھی آئی، آپ پر غشی کے دورے بھی پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک بھی لہو لہان کیے گئے طائف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے چھپنے کے لیے غاروں میں بھی 3 راتیں بیٹھنا پڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے سہو بھی ہو گیا کہ بجائے 4 رکعتوں کے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی، تو یہ سب لوازم بشریت ہیں اور یہ تقاضائے بشریت ہیں، ان سے انبیاء علیہم السلام بھی خالی نہیں ہوتے، اور ان تقاضائے بشریت سے انبیاء کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، یعنی اگر انبیاء کی بیوی ہو تو شان میں کمی آ جائے یہ بات نہیں ہوتی، انبیاء علیہم السلام کی اولاد ہو تو شان میں کمی آ جائے،
یہ نہیں ہوتا. یا انبیاء علیہ السلام کو کسی جنگ میں فتح ہو جائے اور کسی جنگ میں نقصان ہو جائے تو اس کی وجہ سے انبیاء کی نبوت اور رسالت میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور آپ کے شان اور عظمت میں کسی قسم کا نقص نہیں ہوتا. اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، جن لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں بظاہر تو محبت کا رنگ ہے، لیکن اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا بھی ہمیں انکار کرنا ہوگا اور ان تمام احادیث مبارک کا بھی انکار کرنا پڑے گا جس میں آپ کے دندان مبارک کی شہادت کا واقعہ، ان تمام احادیث کا بھی انکار کرنا پڑے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آپ کو ثابت ہوا کہ آپ نے 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھی. اور پھر میرے آقا نے وضاحت فرما دی، یہ میرے آقا سرکار مدینہ کے الفاظ مبارک ہیں. آپ نے فرمایا انما انا بشر، فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے صحابہ سے فرمایا یاد رکھو میں بشر ہوں، میں بھی بشر ہوں، میں بھی انسان ہوں اور میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. اگر میں کسی بات میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کر. اسی طرح دوسری جگہ حضور نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون واغضب کما تغضبون. فرمایا یاد رکھو میں بھی بشر ہوں اور میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو اور مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے، کبھی میں ناراض بھی ہو جاتا ہوں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تقاضائے بشریت جو ہے اس کے مطابق اللہ کے انبیاء پر جادو کا اثر ہو جانا یا دشمنوں کی کسی بات سے آپ کو غم پہنچنا، آپ کا اداس ہو جانا یا مصیبت کے وقت میں حضور پاک کے آنسو مبارک کا بہنا، یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہوتا. ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھ لیں تاکہ احادیث اور قرآن پاک کی جتنی صحیح نصوص قطعیہ موجود ہیں ان سے آدمی جو ہے اس کا ایمان جو ہے وہ خالی نہ ہو جائے. تو اس لیے اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو آپ پر اثرات ہوتے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ تقاضائے بشریت اور لوازم میں بشریت سے ہوتا ہے. یعنی اس کا اثر اللہ کے قرآن میں یا اللہ کے وحی میں یا دین کے احکام میں ہرگز نہیں ہوتا. یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضور پہ کوئی جادو کر دے اور آپ دین کے مسئلے کو بدل ڈالیں، یا حضور پہ کوئی جادو کر دے اور آپ وحی جو آئے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر ڈالیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جادو کے اثرات بھی اگر ہوتے ہیں تو ان کا تقاضا ظاہری تقاضا ہوتا ہے جو تقاضا ہے بشریت ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا یا آپ کا طبیعت کھانے کو نہ چاہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرہ کی خدمت میں تشریف نہیں لے جاتے تھے. آپ کی طبیعت میں وہ خواہشیں، وہ نشاط اور وہ خوشی جو تھی وہ ختم ہو گئی. ایک قسم کا ملال اور حزن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گیا. ورنہ حضور کی عبادت میں، حضور کی نماز میں، حضور کی تلاوت میں، حضور کی دعوت میں، حضور کی تبلیغ میں صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئی اور نہ آ سکتی. باقی جن آیات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دشمن آپ کو قتل نہیں کر سکے گا، کوئی دشمن آپ کو ایسا نقصان نہیں پہنچا سکتا جو آپ کی جان کو ختم کر دینے والا. باقی دنیا کے اندر تھوڑی بہت تکالیف کا پیش آ جانا جو ہے وہ ان آیات کے خلاف نہیں ہوتا. اور جن آیات مبارک میں یہ آیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام پہ تسلط نہیں کر سکتے، ان کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ دینی معاملات میں اللہ کے نبیوں کو روک ڈالیں، ایسا نہیں ہو سکتا. باقی سحر کا اثر ہو جانا، جادو کا اثر ہو جانا، بخار کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں، جیسا کہ آپ کی مرض الوفات مبارک کے اندر ہے کہ حضور کے بدن مبارک میں 7 مشکیزیں ٹھنڈے پانی کے ڈالے جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ آنکھیں مبارک کھولتے اور پھر ایسی ساری ہو جاتی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنی شدید بخار تھا کہ پھر 7 مشکیزیں ٹھنڈے پانی کے ڈالے جاتے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں مبارک کھولتے اور پہلی بات یہی فرماتے کہ نماز کا کیا ہوا؟ تو گھر والے عرض کرتے کہ حضور ابھی نماز نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ لوازم بشریت ہے اور یہ تقاضائے بشریت ہے، اور اللہ کے تمام انبیاء جو ہیں وہ بشر ہوتے ہیں، اولاد آدم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی بشریت اور رسالت کے لیے چن دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج فرمایا، اور جہاں تک سحر کا تعلق ہے یاد رکھیں کہ سحر ہے دنیا میں، یعنی جادو جو ہے، جادو کا وجود ہے، اور جادو ایک علم ہے جس کو حضور پاک نے فرمایا کہ یہ ایک حرام علم ہے، اور اس کا حاصل کرنا اور اس علم کو سیکھنا جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو ایسے علوم باطلہ سے بچنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ دنیا میں جادو نہیں ہوتا، جادو کا وجود ہے، جادوگروں کا وجود ہے، اور یہ بہت پرانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا، اور انہوں نے آ کر جادوگری دکھلائی تھی کہ سانپ بن گئے پوری رسیاں اور میدان سانپوں سے بھر گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس میں یہ واقعہ پوری امت کو سنایا۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو ان القی عصاک فاذا ہی تلقف ما یأفکون، تو آپ اپنے عصا کو ڈالے، آپ نے عصا ڈالا تو وہ ساری رسیوں کو نگل گیا، اور جو باطل تھا وہ باطل ہو گیا، اور جو حق تھا وہ حق ہو گیا، لیکن جادو کا وجود اس وقت سے چلا آ رہا۔ اور اسی طریقے سے جادو کا وجود آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن جادو کا سیکھنا، جادو کا کرنا جو ہے وہ کفر کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو پناہ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح زیادہ تر جادو جو ہیں یہ علوم سفلیہ جتنے ہوتے ہیں، ان کا تعلق چونکہ شیاطین اور جنوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی نجس اور ناپاک ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ تر یہ جادو جو ہے وہ یہودیوں میں ہوگا، زیادہ تر یہ جادو جو ہے وہ ہندوؤں میں ہوگا، زیادہ تر جادو جو ہے وہ ان پلید اور ناپاک لوگوں میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ جنس کو جنس سے تعلق ہے۔ تو جب جادو ایک ناپاک علم ہے تو یہ پاک لوگوں کے قریب نہیں آتا، بلکہ یہ ناپاک لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اور وہ جتنے زیادہ ناپاک ہوتے ہیں اتنا زیادہ ان کا جادو اثر کرتا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ ان کے ساتھ شیاطین کا تعلق اور شیاطین کا تصرف ہوتا ہے۔ اور حتیٰ کہ قرآن مقدس نے فرمایا کہ جادو کے زور سے یفرقون بین المرء وزوجہ، کہ میاں اور بیوی میں جدائی کرا دیتے ہیں، اور جادو کے زور سے ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مرد کبھی اپنی عورت کے قابل بھی نہیں رہتا۔ تو یہ سارے جادو کے اثرات ہوتے ہیں، اور جادو کا وجود دنیا میں موجود ہے، اور جادو کا توڑ جو ہمیں اسلام نے بتلایا ہے وہ یہی صورت مبارک ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یعنی اگر کسی پہ خدا نہ کرے جادو ہو تو وہ ان صورتوں کو صبح و شام، رات دن، ہر نماز کے بعد، ہر وقت جتنا ہو سکے پڑھے، اپنے ہاتھوں پہ دب کرے اور سارے بدن پہ پھیر دیا جائے۔ کیونکہ اسی طرح قرآن مقدس میں بھی یہ آیت مبارک نازل ہوئی، اور اسی طرح حدیث مبارک میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے آ کر ایک رقیہ مبارک سکھلایا، اور وہ رقیہ مبارک تھا کہ بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک عن کل داء یؤذیک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ رقیہ مبارک جو ہے پڑھا کرتے۔ اور اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی شدید تکلیف ہو گئی، اتنا شدید درد تھا مجھے کہ وہ کسی علاج سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا حضور مجھے بڑا درد ہے اور میں درد سے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ لو اور یہ دعا پڑھا کرو، بسم اللہ اعوذ بعظمت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ تو 7 دفعہ آپ نے فرمایا کہ اس کو پڑھو اور اسی جگہ کو پھر دب کر دو۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے 5-6 دفعہ پڑھا، الحمدللہ ہمیشہ کے لیے وہ درد جو تھا چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے احادیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما
آپ جب چھوٹے بچے تھے تو ان پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور اسی طریقے سے علماء نے فرمایا، یاد رکھو کہ جن حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو داغ نہیں لگواتے، ایک علاج ہوتا ہے نا بیماری کا جس کو کہتے ہیں کئی علاج، یعنی آگ میں دھواں گرم کرتے ہیں اور اسی جگہ کو داغ دیتے ہیں، تو جو داغ نہیں لگواتے اور جو منتر نہیں پڑھتے۔ اور اس حدیثوں میں آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ مبارک پڑھا، اور اسی طرح ایک رقیہ مبارک جو ہے حدیثوں کے اندر بڑا مشہور ہے، ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء وفی الارض کما رحمتک فی السماء اجعل رحمتک الی الارض اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطیبین انزل رحمة من رحمتک وشفاء من شفائک حتی یبرأ من هذا الوجع۔ یہ بھی صحیح حدیثوں کے اندر یہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے ہمیں دعا سکھلائی۔ تو علماء نے کہا کہ جو حدیث میں تعریف آئی ہے کہ جو لوگ یعنی رقیہ یا منتر نہیں کرتے، اس سے مراد ہے وہ جاہلیت کے منتر، یعنی جو زمانے کفر میں کافر لوگ کرتے تھے، یا جیسے ہمارے پاس جاہل لوگ پاس ایسے منتر جنتر پڑھتے ہیں، کوئی سانپ کے لیے کوئی بچھو کے لیے، ان منتروں میں وہ شیطانی الفاظ ہوتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن وہ رقیہ مبارک جو احادیث مبارک میں ثابت ہے، یا وہ آیات مبارک جو اللہ کے قرآن میں ثابت ہوں، ان کو اگر پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ اور حتیٰ کے بعد علماء کرام نے تو اپنے تجارت میں اتنا بھی لکھ دیا ہے کہ جیسے جیسے تکالیف ہے اس کے مطابق جو قرآن کی آیت مناسبت میں یاد آئے بس پڑھ لے تو اللہ شفا عطا فرما دے۔ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ قرآن پاک کو اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن کو شفا بنایا ہے اور رحمت بنایا ہے، تو اگر قرآن ہمارے شرک جیسی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، بدعات جیسی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، ریا جیسی بیماریوں کو اور غیبت جیسی بیماریوں کو اور بری بری عادات کو دور کر دیتا ہے، تو یہ ظاہری بیماریاں تو کوئی حقیقت بھی نہیں رکھتی۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ یہ سورت محبتین جو ہے یہ ایسی صورتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے صبح اور شام ان کے پڑھنے والا گویا اللہ کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ سورت محبتین ایسی صورتیں ہیں کہ اگر ان کو پڑھ کر دعا مانگی جائے یا ان کو پڑھ کر آدمی اللہ کی پناہ میں آئے تو ایسی اور دنیا کے اندر کوئی پناہ نہیں مل سکتی۔ تو ان صورتوں کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اس لیے ہمیشہ کے لیے تمام میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے گھر میں بھی، اپنے بچوں پر بھی، اپنے گھر والوں پر بھی اور ان کو بھی یہ تعلیم دے دیں اور سکھلا دیں کہ کم از کم یہ آخری 3 صورتیں جو ہیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، صبح کو اور رات کو سوتے وقت پڑھ کے پورے بدن پہ پھیر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے شرور سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو اب اس سورت کی تفسیر کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں میں ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب سے جو رب ہے صبح کا۔ فلق کا معنی یاد رکھیں، فلق کہتی ہیں کہ جب اندھیری چین کے روشنی نکلے، جیسے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، وہ پروردگار عالم جو دانے کو اور گٹھلی کو چیرنے کے بعد اس کے اندر سے پودا اگانے والا ہے۔ تو اسی طرح رات کی اندھیری کو، رات کی تاریکی کو چیر کے جب صبح نکلتی ہے فالق الاصباح، جیسے قرآن مقدس نے دوسری جگہ فرمایا تو یہاں فرمایا گیا کہ آپ کہیں اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق،
کہہ دیجئے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آئے تو ضرور شریف میں غفلت نہ کیا کریں۔ اللہ کے بندے آپ کے لیے کتنی خوش نصیبی ہے کہ جمعہ کا دن بھی ہو اور مسجد الحرام بھی ہو اور مجلس قرآن پاک بھی ہو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے، تو اس سے بڑی اور کیا رحمت ہو سکتی؟ تو اس لیے جب بھی حضور کا نام آئے فوراً آدمی کے لیے یہ لازم ہے کہ جب نام سنے، جہاں نام سنے اور جتنی بار نام سنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے۔ تو فرمایا گیا کہ میرے نبی فرما دیجئے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں برب الفلق، اس رب سے جو صبح کا رب ہے، من شر ما خلق، شر ہر اس چیز کے جو پیدا کیا گیا، مخلوق کیا، یا یوں کہیے کہ مخلوقات کے شر سے، من شر ما خلق، میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب سے مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر اندھیرے سے جب وہ چھا جاتا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور میں پناہ پکڑتا ہوں ان پھونکنے والی ہوں کے شر سے جو گیروں پہ پھونکتی ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور پناہ پکڑتا ہوں میں ہر حاسد کے شر سے جو حسد کرے۔ تو اب یاد رکھیں پہلے کہا گیا اعوذ برب الفلق، اس سے پہلی سورت کیا تھی؟ سورت اخلاص۔ پہلی سورت آپ نے کون سی پڑھی ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اب علماء نے فرمایا کہ دونوں سورت، کیونکہ وہ سورت مبارک جو ہے وہ توحید کے اندر بڑی جامع سورت ہے، اسی لیے اس کا نام سورت الاخلاص بھی ہے، اس کا نام سورت التوحید بھی ہے، اس کا نام سورت التفرید بھی ہے، کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا بڑا عظیم بیان ہے۔ تو جب توحید کا سبق ملا تو اللہ نے آگے اپنے پیغمبر کو سکھلا دیا کہ میری توحید کا جب اعلان کرے، اب بات ہے کہ دنیا کی مخلوقات سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو ہم آپ کی حفاظت کے لیے یہ صورتیں اتار رہے ہیں کہ جب آپ یہ صورتیں پڑھیں گے تو مخلوقات کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے ان دو صورتوں کا آپس میں ایک ربط اور جوڑ ہے، اور علماء نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہاں لفظ آیا قل اعوذ برب الفلق، اللہ کی صفت ربوبیت کا اظہار کیا گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا قل اعوذ باللہ، اللہ کا اسم ذات نہیں بلکہ آیا رب جو اللہ کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، تو اس میں اشارہ ہو گیا کہ جو رب ہے جس نے پیدا کیا ساری مخلوقات کو، تو رب پیدا کرنے والا جس نے آپ کی تربیت کی ہے بچپن میں، جس نے آپ کی حفاظت کی ہے ماں کے بطن مبارک میں، جس نے آپ کی حفاظت کی ہے ابتدائے زمانے میں، وہی پروردگار عالم آپ کی آخر میں بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے یہاں ربوبیت کا تقاضا جو تھا وہ زیادہ مناسب اور زیادہ تام تھا، اس لیے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اب علماء نے فرمایا دیکھیں جی صبح کا ذکر کیوں آیا اعوذ برب الفلق، کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اس رب سے جو صبح کا رب ہے، حالانکہ رب جیسے صبح کا ہے ویسے شام کا بھی رب وہی ہے، اسی طرح تمام کائنات کا رب بھی وہی ہے، شمس و قمر اور نجوم و لیل کا رب بھی وہی ہے، تو صبح کے ذکر میں کیا وجہ ہے؟ اس پر علماء نے فرمایا کہ یہ حکمت تھی، یہ اشارہ تھا کہ جیسے اندھیرا ختم ہو کے صبح روشن ہو جاتی ہے، اسی طرح آپ کی بیماریاں اور تکلیفیں بھی ختم ہو کے آپ کے لیے صحت اور شفا کی صبح نمودار ہوگی۔ اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو تاریکیاں ہیں، دنیا کے اندر جو اندھیرے ہیں وہ کئی قسم کے اندھیرے ہیں۔ ایک اندھیرا جو ہے وہ عدم کا اندھیرا ہوتا ہے، یاد رکھیں عدم کا کیا معنی ہے؟ ایک چیز پیدا ہی نہیں ہوئی تو اندھیرا ہے، اب اس کو جب وجود میں لائیں گے تو شکل بنے گی، پہلے تو کچھ نہیں، جب عدم سے چیز وجود میں آتی ہے تو گویا پہلے کچھ نہیں تھا، اب وجود آیا تو اب پتہ لگا کہ ہاں بھائی یہ رومال ہے اور یہ اینک ہے اور یہ کتاب ہے اور یہ انسان ہے۔ اب جب تک ایک مادہ
پڑا ہوا تھا کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہے. ایک تاریکی وہ ہے جو عدم کی تاریکی ہوتی ہے، اس سے پھر وجود میں لایا جاتا ہے، ایک تاریکی یہ ہے. اور دوسری تاریکی جو ہے کفر اور جہل کی تاریکی ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا دوست ہے جو ان کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نور ایمان کی روشنی کی طرف نکالتا ہے. تو ایک اندھیری وہ ہے جو عقیدے کی اندھیری ہوتی ہے کہ آدمی کفر میں پڑا ہوا ہے، آدمی شرک میں پڑا ہوا ہے. تو جیسے اندھیرے والے کو راستہ نہیں ملتا، آپ دیکھیں نا جی اپنے گھر میں ہوں لیکن اندھیرا ہو جائے، دیکھا ہے آپ نے آدمی کبھی دیوار سے ٹکرا جاتا ہے، کبھی آدمی دروازے سے ٹکرا جاتا ہے، کبھی دروازہ آدمی کے پاؤں میں ٹکرا جاتا ہے، کبھی آدمی کے ساتھ، حالانکہ اس کا گھر ہے اسی میں وہ رہتا ہے اور اپنے گھر کے حدود اربا کو سمجھتا ہے لیکن اندھیرا. اسی طرح جب عقیدوں میں اندھیرا آ جاتا ہے تو آدمی کچھ نہیں سمجھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے باوجود شرک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے باوجود غیروں کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہونے کے باوجود قبروں پہ سجدے کرتا ہے. کیوں؟ اندھیرا آ گیا نا عقیدے. جب عقیدے میں اندھیرا آ گیا اب ٹھوکریں کھا رہا ہے، کبھی ادھر بھی سجدہ ہے، کبھی ادھر بھی سجدہ ہے، کبھی ادھر بھی مانگ رہا ہے، کبھی ادھر بھی مانگ رہا ہے. اندھیرا ہو گیا ہے. جب اندھیرا ہو جائے، اب اندھیرا چاہے دنیا میں ہو جائے ٹھوکرے ہیں، عقیدے میں ہو جائے تو ٹھوکرے. اس لیے وہ بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا نہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بتوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے. اب آ کر دیکھیں کیا ان کو دماغ سے نہیں خراب؟ اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑی PhD کی ڈگریاں لی ہوئی ہیں. بعض لوگوں نے بڑے بڑے باہر کے ملک کے اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی ہے، ہندو ہے، لیکن جب آئیں گے تو ایک پتھر کے بت کے سامنے کھڑے ہوئے، اسی کے گلے میں پھول ڈال رہے ہیں، اسی سے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں، انہی کے سامنے جھک رہے ہیں، اسی کا پرشاد تقسیم کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ اس اندھیرے میں آ گئے. اسی طرح آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ ایک مسلمان ہے، کلمہ مبارک بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے اور فاتحہ بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود قبر پہ کھڑا ہے اور قبر والے سے مانگ رہا ہے، قبر پہ سجدہ کر رہا ہے اور قبر پہ طواف کر رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی بعض اوقات قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتا ہے اور پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے. کہتے جی فاتحہ بھی پڑھتے، جب تم نے فاتحہ پڑھی تو فاتحہ میں تو اقرار کیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور اہدنا الصراط المستقیم، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اور وہ منعم علیہم کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو کیا دنیا کی کوئی تاریخ یہ ثابت کر سکتی ہے؟ ایک روایت آپ کو یہ مل سکتی ہے کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے کبھی اپنے ابا ابراہیم کی قبر پہ طواف کیا، کبھی اپنے ابا اسماعیل کے قبر پہ کھڑے ہو کر حضور نے ان سے مانگا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر، اسی طرح جتنے انبیاء سابقہ گزرے ہیں ان کی قبور پر جا کر آپ نے کھڑے ہو کے مانگا. بلکہ اللہ نے معراج کی رات انبیاء کو ملا دیا تو حضور نے سوال نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب ہمیں یہ درس دیا ہے کہ عبادت ہی اسی کی ہوگی اور استعانت بھی اسی کی ہوگی، تو اب آخر کیا وجہ ہے کہ آدمی کعبے کا بھی طواف کرتا ہے اور قبر کا بھی طواف کرتا ہے، ملتزم میں بھی چمٹ جاتا ہے اور قبروں کو بھی چمٹ جاتا ہے، غلاف کعبہ کو بھی پکڑ لیتا ہے اور غلاف قبر کو بھی پکڑ لیتا ہے، کعبۃ اللہ میں بھی غلاف چڑھا دیتا ہے اور قبروں پر بھی غلاف چڑھا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے روزے کے لیے بھی تڑپتا ہے اور ہر ایک مزار پہ روزہ بھی بنا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے نام لے لے کر جھوم جاتا ہے اور مدینے حاضری کو اپنا سب سے بڑا زندگی کا قیمتی سرمایہ سمجھتا ہے، اور جب بندی آتی ہے تو گھر میں خیرات کر کے نبی کو وہی بھی بلا لیتا. تو یہ آخر کیا ہے؟ وجہ ہے وہ عقیدے کا اندھیرا. جب اندھیرا ہوگا تو آدمی ٹھوکریں کھائے گا.
جب اس اندھیرے سے نکلے گا تو کیسے نکلے گا؟ ایک نور فطرت ہے اور ایک نور وحی ہے. جب یہ دونوں نور ملیں گے تو پھر اس روشنی میں آنے کے بعد وہ اس اندھیرے سے نکلے گا. اس لیے علماء نے فرمایا ایک تاریکی جو ہے عدم کی تاریکی ہے اور ایک تاریکی جو ہے ظلمت کفر و شرک ہے، ظلمات جہل ہے. اچھا، اور ایک تاریکی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک تاریکی ہے شہوانیت کی، کہ انسان شہوت کے مغلوب ہو جاتا ہے، یعنی نعوذ باللہ خواہشات کا مغلوب ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں جیسے انسان کبھی بھوک کے عالم میں ہو تو پھر وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اگر قاضی قضا کر رہا ہے یا کوئی مجسٹریٹ فیصلہ کر رہا ہے، انہوں نے کہا اگر وہ بھوک کے عالم میں ہو تو فیصلہ نہ کرے، کیونکہ کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ اس کے ذہن اور دماغ کو دوسری طرف لگا دیا گیا ہے. اسی طرح آپ نے نہیں دیکھا حدیث مبارک میں آیا کہ اگر کھانے کا آپ کو شدت سے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بھی آ گیا ہے اور نماز بھی آ گئی ہے، فرمایا پہلے کھانا کھا لو، نماز بعد میں پڑھ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم نماز کے اندر کھڑے ہو اور خیال کھانے کی طرف. جیسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، آپ سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ کھانا اتنی بڑی چیز ہے کہ کھانا پہلے کھایا جائے اور نماز بعد میں پڑھی جائے؟ آپ نے فرمایا خدا کے بندے، نماز کھانا بن جائے یہ بہتر ہے یا کھانا نماز بن جائے یہ بہتر ہے؟ اس نے کہا جی اصولی بات ہے کہ کھانا نماز بن جائے بہتر ہے، اب نماز اگر کھانا بن گیا تو پھر تو نقصان ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا جب ہم نماز میں کھڑے ہوں اور دل کھانے کی طرف ہو تو نماز تو کھانا بن گئی، اور اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں اور دل نماز میں اٹکا ہوا ہے، جیسے کہ ہم افطار کے وقت میں ہوتے ہیں رمضان میں، کہ ہم افطار بھی کر رہا ہے اور کھجور بھی کھا رہا ہے اور پانی بھی پی رہا ہے، اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں جلدی لانا بھی نماز ابھی کھڑی ہو جائے گی، کہیں میری تکبیر اولا نہ فوت ہو جائے، یعنی ہاتھ ادھر چل رہے ہیں، منہ ادھر چل رہا ہے، تینوں دماغ نماز میں اٹکا ہوا، تو گویا کہ اس نے اپنے کھانے کو نماز بنا لی. تو فرمایا وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ ایک ظلمت یہ ہے. اسی طریقے سے انسان کی نفس کی شہوانیت کی جو تاریکی ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ گھر میں چاند جیسی بیوی موجود ہوتی ہے اور انسان باہر منہ کالا کرتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ وہ اندھیرے میں آ جاتا ہے، اس کو اپنی بیوی کا حسن نظر نہیں آتا، اس کو اپنی بیوی کی عزت و عظمت کا کوئی احساس نہیں ہوتا، اور وہ گندی تاریکیوں میں اور گندی وادیوں میں اور عبادت کے گڑھوں میں جا کے گر جاتا ہے. حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے جس کو چھوڑا ہے وہ شرافت کا پتلا ہے، اور میں جہاں آیا ہوں یہ نجاست کا پتلا ہے، یہ خباثت کا پتلا ہے، یہ ظاہری اور باطنی بیماریوں کا مجموعہ ہے، لیکن اس کو چھوڑ کے یہاں بھاگ رہا ہے. اپنی بیوی کا احساس نہیں، اپنے بچوں کا احساس نہیں، اپنی اولاد کا احساس نہیں، اپنے والدین کی عزت کا احساس نہیں، اور ایک عورت کے پیچھے دیوانہ بن کے پاگلوں کی طرح پھر رہا ہے. حالانکہ پی ایچ ڈی ہے، بڑے بڑی تعلیم یافتہ ڈگریاں ہیں اس کے پاس. وجہ کیا ہے کہ وہ اس تاریکی، اس شہوت کے اندھیروں میں آ گیا ہے. اس تاریکی میں اسے اب کچھ سجائی نہیں دے رہا. اور ایک یہ تاریکی حصی ہوتی ہے کہ جیسے رات آ گئی تو اندھیرا ہو گیا اور صبح آ گئی تو روشنی پھیل گئی. تو یہ مختلف قسم کی تاریکیاں ہیں اور یہ مختلف قسم کے اندھیرے ہیں. ان سب کو دور کرنے کے لیے میرے اللہ نے بھی مختلف چیزیں رکھی ہیں. جب رات کی تاریکی آتی ہے تو چاند کی چاندنی آتی ہے. جب وہ تاریکی اس سے نہیں چھٹتی ہے تو پھر صبح طلوع ہوتی ہے. جب صبح سے بھی نہیں چھٹتی ہے پھر سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اس حصی تاریکی کو مٹا ڈالتا ہے. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جب عدم کی تاریکی ہوتی ہے تو پھر وجود دے کے اللہ روشنی عطا فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح جب عقائد میں، اور اسی طرح جب اعمال میں، اور اسی طرح جب ہمارے نفس کے ظلمات زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے ہمیں نور عقل دیا ہے اور اللہ نے ہمیں نور وحی دیا ہے. علم تو اللہ نے ہمیں نور عقل دیا ہے کہ اس جیسے کہ ہم روشنی میں دھکے نہیں کھاتے، اسی طرح عقل حکم کرتی ہے خبردار ادھر کھڑا ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے. عقل حکم کرتی ہے یہ آگ ہے اور یہ پانی ہے اور درمیان میں صاف راستہ ہے، گزر جاؤ. ایک عقل کی روشنی ہے اور ایک اللہ کے نور وحی کی روشنی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن مقدس میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، میرے مدنی محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کی طرف نور اتارا ہے.
اور نور کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. اس لیے فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، فرمایا کہ اے لوگوں اتباع کرو اس نور کی جو ہم نے بھیجا ہے محمد مدنی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مدنی پاک کے ساتھ وہ کیا بھیجا ہے؟ نور، یعنی اللہ کا قرآن. جیسے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اس سے مراد بھی کیا ہے؟ نور کتاب، نور قرآن. اللہ نے یہ نور بھیجا ہے تو جب ہم اس کے اندر آتے ہیں تو ان ظلمات سے ہم نکل جاتے ہیں. تو اب یہ جو سورت آپ پڑھ رہے ہیں اب اس پہ غور کریں کہ یہ تمام تاریکیوں کا علاج ہے. فرمایا قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ پکڑتا ہوں اس رب سے جو صبح کا رب ہے، من شر ما خلق، شر مخلوقات سے. مخلوقات کے جتنے شر ہیں، جتنے شر مخلوقات میں شیطان کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور انسان کیا ہے؟ مخلوق ہے. سانپ کیا ہے؟ مخلوق ہے. بچھو کیا ہے؟ مخلوق ہے. کیڑے مکوڑے ایذا دینے والی چیزیں کیا ہے؟ یہ سب مخلوق ہیں. تو جب ہم نے کہا من شر ما خلق، میرا اللہ ہم شر تمام مخلوقات سے پناہ پکڑتے ہیں، تو اس میں تمام شرور آ گئے، ہر قسم کے شر سے ہم. ومن شر غاسق اذا وقب، اور ہم پناہ پکڑتے ہیں اس اندھیرے سے جب چھا جائے. اس میں سارے اندھیرے آ گئے، وہ رات کے اندھیرے بھی آ گئے، وہ عقیدے والے اندھیرے بھی آ گئے، وہ شہوانیت والے اندھیرے بھی آ گئے، وہ بھوک والے اندھیرے بھی آ گئے. آپ نے دیکھا نہیں آدمی کو شدت بھوک ہو تو آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا، نظر آنا آدمی چھوڑ جاتا ہے، آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں، یعنی اب روشنی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی. تو اس کے اندر وہ ساری تاریکی آ گئی. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. یاد رکھو نفاثات یہ جو ہے نا مؤنث کا صیغہ لایا گیا. وجہ کیا ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اصل میں جب یہ آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی تو جادو کیا تھا لبید بن العاصم کی لڑکی ہوئی، اور علماء نے لکھا کہ زیادہ تر جادو کے اندر عورتوں کا زیادہ عمل دخل ہوتا، اور ویسے بھی خدا کی قدرت ہے، یہ عورتیں بڑی ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، یہ جادو کرنے میں بھی بڑی ماہر ہوتی ہیں اور جادو ماننے میں بھی بڑی ماہر ہوتی ہیں. یہ جتنے دھاگے اور تویز اور گنڈے اور منڈے اور سب کو، یہ سب عورتوں کا زیادہ مصیبت ہوتی ہے، یہ سب سے زیادہ. اور عورت ایک ایسی بلا ہے جو بڑے سے بڑے عقل والے انسان کو بھی لوٹ لیتی ہے. تو اس لیے یہاں خصوصی طور پر ان عورتوں سے جو گروہ میں پھونک مارنے والی ہیں، پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے محفوظ فرما، کیونکہ علماء نے فرمایا کہ عورتوں کے اندر بڑا جادو. بعض علماء نے فرمایا کہ جادو دو قسمیں، ایک تو وہی جادو ہے جو جادو کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک عورت کا حسن خود ایک جادو ہے، عورت کا جمال جو ہے وہ خود ایک جادو ہے، کہ جیسے جادو اثر کرتا ہے اسی طرح عورت کا حسن اثر کرتا ہے، اس کا جمال اثر کرتا ہے، اس کی نظر اثر کرتی ہے، اس کی ہر حرکت اثر کرتی ہے. تو اس کے اندر جب اللہ کی ہم نے پناہ پکڑی تو اس جادو سے بھی پناہ پکڑی اور اس جادو سے بھی پناہ پکڑی کہ ہم عورتوں کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہم کہیں ان کے جمال کے جادو میں نہ آ جائیں، ہم کہیں ان کے سیر میں نہ آ جائیں. دیکھا نہیں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ آج تو وہ وقت آ گیا ہے نا جی کہ ہر مرد، جیسے کہ حضور پاک نے، میرے آقا نے، سرکار مدینہ نے، حبیب کبریا نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام، آپ کی جب آخری بیماری مبارک تھی جس میں میرے مدنی سرکار کی وفات ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء. حضور نے فرمایا اپنی امت کو خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا جو فتنہ ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے. آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا فتنہ اتنا بڑا خطرناک ہے. آپ نے فرمایا جس میں بڑے بڑے عقل والے، بڑے بڑے ذہین لوگ، بڑے بڑے دماغ والے جو ہیں وہ بھی ایک عورت کے مگر میں اور ایک عورت کے فریب میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کا عقل ختم ہو جاتا ہے اور وہاں ان کے عقل و خرد جو ہے جواب دے جاتے ہیں. اس لیے علماء نے فرمایا خصوصی طور پر اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ،
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پھونک مارنے والیوں کے شر سے بچانا جو گرے میں پھونک مارتی ہیں. گرے میں پھونک مارنے کا کیا مطلب؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا جی انتر منتر کرنے والے بھی دھاگے لے لیتے ہیں، پھر دھاگے کو گرا لگاتے ہیں، پھر پھونک لگاتے ہیں، پھر پڑتے ہیں، پھر پھونک لگاتے ہیں، پھر گرا لگاتے ہیں، پھر پڑتے ہیں، پھر پھونک. یہ ہوتا ہے گرا لگانا، اس کو کہتے ہیں گرا لگانا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو لوگ اس قسم کے تعویذ اور اس قسم کے دھاگے اپنے گلے میں ڈالتے ہیں اللہ ان کو بھی ان کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اللہ کی حفاظت میں نہیں رہتے. اللہ فرماتے ہیں پیدا تمہیں میں نے کیا، اب حفاظت تمہاری دھاگا کرے گا. پیدا تمہیں میں نے کیا، اب حفاظت تمہاری یہ منکے کریں گے. پیدا تمہیں میں نے کیا، اب حفاظت تمہاری انگوٹھیوں کے نگ کریں گے. پیدا تمہیں میں نے کیا ہے تو اب حفاظت تمہاری لوہا کرے گا، لوہے کے بیت کریں گے. پیدا تمہیں میں نے کیا، اب حفاظت تمہاری امام ضابط کریں گے. خود امام غار میں چھپا ہوا ہے، اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکا، لیکن ہم جب ضابط باندھ لیتے ہیں تو ہماری حفاظت کر دیتے ہیں. جب ہم امام ضابط باندھتے ہیں نہیں کہتے اب امام میرے بچے کا ضابط ہے. وہ خدا کے بندے خود تو ان کی خلافت چھن گئی، خود ان سے میراث چھن گیا، خود ان سے ان کی جائیدادیں چھن گئی، خود وہ اپنی حفاظت نہ کر سکے تو تمہاری ضمانت کیسے دے سکتے ہیں؟ اور یاد رکھیں مومن بہت علی اللہ فلیتوکل المؤمنون وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. اللہ نے فرمایا جو مومن بندے ہیں صرف میرا سہارا کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں صرف مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اس لیے حکم آیا کہ پناہ پکڑو من شر النفاثات فی العقد. اور آدمی دنیا کے اندر اللہ معاف فرمائے، ہاں بعض آدمی اگر سحر کا توڑ کرنا جانتے ہوں تو وہ جائز لکھا ہے علماء نے کہ اگر وہ یعنی کوئی ایسی چیز جانے جس سے سحر ٹوٹ جائے، جس سے سحر باطل ہو جائے، ویسے بہرحال اس فتنے سے بچا کریں، یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ فرما دے. فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور حاسد وہ ہوتا ہے کہ جس کو تیرے مال سے حسد ہے، تیرے کمال سے حسد ہے، تیرے جمال سے حسد ہے، تیرے نواز سے حسد ہے. وہ کہتے ہیں بھائی اس کو ایسا حسن کیوں ملا، اس کو اتنا مال کیوں ملا؟ تو اب حاسد جو ہے وہ جب حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی کمینی حرکتیں کرتا ہے. وہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے پھر سازشیں کرتا ہے، پھر مکر کرتا ہے، پھر فریب کرتا ہے، پھر غیبت کرتا ہے، پھر گلہ کرتا ہے، پھر طوفان اٹھاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس کے حسد سے بھی پناہ پکڑو. اصل وجہ کیا تھی کہ مکے کے کافر جتنے مشرکین مکہ تھے اور سب سے بڑی بیماری تو حسد ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ آسمانوں میں بھی جو سب سے پہلے گناہ ہوا اور زمینوں میں بھی جو سب سے پہلے گناہ ہوا وہ حسد ہے. کیونکہ ابلیس نے حسد کیا کہ آدم کو اللہ نے اتنا اونچا کر دیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور اتنا اونچا کر دیا، تو ابلیس بھی حسد میں مبتلا ہوا. تو سب سے پہلی غلطی جو ہوئی اس سے وہ حسد تھا. اور اسی طرح زمین میں قابیل اور حابیل جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو قابیل کو بھی حسد آیا کہ عجیب بات ہے کہ حابیل کو جو ہے خوبصورت بیوی ملی اور مجھے خوبصورت بیوی نہ ملی، اور اس کو جناب زیادہ نیکی ملی اور مجھے نہ ملی، اس نے بھائی کو قتل کیا. تو سب سے پہلا جرم جو زمین میں ہوا وہ بھی حسد ہے. اور یہی وہ حسد ہے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا برباد ہے. کوئی کسی کے مال پہ حسد کرتا ہے، کوئی کسی کے کمال پہ حسد کرتا ہے، کوئی کسی کے جمال پہ حسد کرتا ہے، اور دنیا ایک فتنے کی آباد جگہ بن گئی ہے. اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر کو یہ عظیم صورت عطا فرمائی کہ جب آپ یہ صورت پکڑیں گے تو وہ ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائے. اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، اور شیطان ہمیں نظر نہیں آتا. اور اتنا خطرناک دشمن جو نظر نہ آئے وہ تو بڑا خطرناک ہوتا ہے. اب آپ رات کو گھر سے نکل رہے ہیں اور آگے دشمن چھپا ہوا ہے تو ایک معمولی سے بھی آپ کو پتھر مارے آپ بن جائیں، آپ کی بہادری دھری رہ جائے گی. تو اس لیے اب شیطان کی دشمنی سے بچنے کے لیے ہمیں اس کی پناہ پکڑنی چاہیے جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، جس کو کوئی نظر بھی نہیں دیکھ سکتی ہے. تو جب ہم اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں گے، لا تدرکہ الابصار، جس کو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، تو جب وہ ہمیں بچانے پہ آ جائے گا تو شیطان بھی ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد
اذا حسد۔ باقی ایک بات یاد رکھیں کہ آج ہم یہ صورتیں پڑھتے ہیں تو وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صورت تو وہی ہے لیکن ہماری زبانیں وہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا رزق حلال نہیں رہا، ہماری زبان سچ بولنے والی نہیں رہی، ہمارے جسم حرام سے پل رہے ہیں، اس لیے ہمارے پڑھنے میں وہ اثر نہیں ہوتا، ورنہ اللہ کا قرآن بھی وہی ہے، سورت مبارک بھی وہی ہے، ان کے اثرات بھی وہی ہے، شرط یہ ہے کہ تم اپنی زبانوں کو اسی طرح بنا لو جس طرح صحابہ کی زبانیں تھیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس صباحاً اور مساءً، صبح بھی اور شام کو بھی، صبح کو جب اٹھے، جب نماز کے لیے آئے راستے میں پڑھ، کوئی دیر تو لگتی نہیں، اسی طرح جب رات کو سونے لگے تو پھر بھی یہ صورتیں پڑھ لیں، اور اسی طرح پڑھ کے اپنے بچوں پر بھی جم کر دیا کریں، خود کر لیا کریں، اور ان کی والدہ کو سمجھا دیں وہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شرور و آفات اور بلیات سے بچا لیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، اور ہر مسلمان کو ہر قسم کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ کہتے کہ اگر نماز مثلاً ہم آئے اور نماز کھڑی ہو گئی تو ہم سنتیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، نہیں، نماز میں شامل ہو جائیں۔ اگر باہر کوئی جگہ ہے مسجد سے دور ہے وہاں سنتیں پڑھ کے آپ جماعت میں پہنچ سکتے ہیں، پھر تو ہو سکتا، ورنہ اصولاً بہتر افضل یہی ہے کہ نماز میں شامل ہو جائیں اور سنتیں بعد میں پڑھ لیں، کوئی مشکل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ کوہ طور پہاڑ جو ہے وہ کہاں ہے؟ مصر کے قریب ہے۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو کیوں قتل کیا؟ آپ تاریخ پڑھیں، وہ کیا ظالم تھا، وہ چاہتا تھا عبداللہ بن زبیر کی حکومت نہ ہو، میری ہو۔ ایک آدمی نے غلط کمائی سے مسجد بنائی ہے تو حرام کے پیسے سے مسجد بنائی جائے تو عبادت نہیں ہوتی۔ اللہ کسی طرح کسی کی زمین زبردستی چھین لے اور مسجد بنائے تو وہاں بھی نماز جائز نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسجد میں جب زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا تو حرام کا پیسہ کیسے لگے گا؟ دیکھا نہیں کہ مکے والوں نے کعبہ چھوٹا کر دیا کہ حرام کا پیسہ نہ لگے، یعنی کافروں کو بھی اتنی احساس ہوتا تھا۔ اور آج کل بڑی بڑی مسجدیں اکثر وہ بناتی ہیں جو بینک سے سود لیتے ہیں یا کوئی انشورنس کمپنی کا کاروبار کرتے ہیں، وہ بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں بناتے ہیں اور وہاں نماز نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھا کریں، یہ جو بینک کی مسجدیں ان میں نمازیں نہیں ہوتی، بالکل نمازیں نہ پڑھا کریں، اور نماز مسجدوں میں نماز پڑھے چاہے جو پڑا ہو، کچی مٹی کی بنی ہوئی ہو، مسجد اس عالم تقویٰ جو پرہیزگاری پہ رکھی گئی ہو، جس کی بنیاد اور جس میں حلال کا پیسہ لگا ہو، اور حلال کے پیسوں سے مسجد بنائی جائے، حرام کی کمائی سے نہ بنائی جائے۔ اگر ہم قرآن کا ختم خالص اللہ کے لیے کریں ٹھیک ہے، تو بس آپ پڑھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، بات ختم ہو گئی۔ بھائی یاد رکھو، قرآن پڑھنے سے یا خیرات کرنے سے اختلاف نہیں ہے، خیرات بھی جائز ہے، آپ قرآن پڑھیں، آپ حج کریں، آپ عمرے کریں، آپ طواف کریں، ثواب دیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ اگر ثواب کا انکار ہوتا تو ہم جنازہ کیوں پڑھتے؟ جب جنازہ ہم پڑھتے ہیں اللہ مغفر لنا، کیا کہہ رہے ہوتے؟ یا اللہ اس کی مغفرت فرما، تو اگر ہماری دعائیں میت کو فائدہ نہیں دیتی تو پھر جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ تو صاف بات ہے کہ ہم قائل ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے جو کرایہ دار بن گئے ہیں، جو لوگوں نے روٹی کھانے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے کہ یہ ختم صغیر ہے اور یہ ختم کبیر ہے اور یہ ختم شریف ہے اور یہ قیامی شریف ہے اور یہ عرس شریف ہے اور یہ کل شریف ہے، یہ 40واں شریف ہے، یہ 30واں شریف ہے، یہ 10واں شریف ہے، یہ 12واں شریف ہے، باقی ہم سب کمینے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بدعات ہیں، یہ حرام ہیں، ان کا کھانا بھی حرام ہے، کرنا بھی حرام ہے۔ اگر آدمی چوری کرتا تھا توبہ کر لے الحمدللہ، تو بہرحال کوشش یہ کرے کہ جن جن لوگوں کا اس نے مال چرایا تھا ان کو واپس کرے، اگر ان کا پتہ نہ ہو تو اتنا مال خیرات کر دے۔ جہاں حضور نے اپنا سینہ مبارک لگایا ملتزم، یعنی کہا حجر اسود سے لے کر کعبہ شریف کی دیوار تک جو جگہ ہے، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے نفل مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، وہاں جگہ نہ ہو، پورے حرم میں جہاں مرضی آئے پڑھیں۔ میں یہاں کا
نہیں کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، کام تو کر رہے ہو، مزدوری تو کر رہے ہو نا، باقی چوری جانے، قانون جانے، تم جانے۔ ایک وکیل ایک گواہ نکاح نہیں ہوتا، دو گواہ ہوں باقاعدہ اعلان ہو پھر نکاح ہوتا ہے۔ اگر میں طواف کر رہا تھا یا صفا دوڑ رہا تھا، کوئی چیز لگ گئی اور خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جمعہ کا فتویٰ پتہ نہیں کیا ہے، سرو ہونے پر طواف کریں، جب جمعہ کا خطبہ ہو تو جمعہ کا خطبہ سنیں۔ احتلام ہونے سے کپڑا بدن سے نکال کر جب احتلام ہوگا کپڑا نکالیں گے تو غسل کریں گے، اس میں کیا ہے؟ میں عمرے پہ آیا، حج کیا، اللہ قبول کرے، حج بدل ماں کا اپنا کر لیا ہے تو ماں کا حج بدل کر سکتے ہیں۔ میرے پتہ نہیں کون والد بیمار ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی کبھی پہلے بھی پوچھ چکے ہو، 10 گھنٹے ڈیوٹی کا معاہدہ تھا، کمپیوٹر میں 8 گھنٹے آ گئے، باقی پیسے واپس کریں کمپنی کو، آپ یا ان سے معافی لیں۔ اگر ایک آدمی نے سلام کیا اور دوسرا پاک نہیں تھا تو جواب دے، پاک ہونے کے بعد دے دے، اس وقت نہ دے۔ ویسے بعض علماء نے کہا لفظی کہہ سکتا ہے، لیکن بہتر اسی میں ہے کہ غسل کے بعد جب فارغ ہو، چاہے وہ آدمی نہ بھی ہو تو کہنے وعلیہ السلام، اللہ اس پہ سلام کرے۔ میں نے شادی کی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، ڈاکٹروں کو بھی دکھایا ہے، بہرحال بھائی اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرمائے، جتنے لوگ لاوت ہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے۔ تو بہرحال استغفار آپ کثرت سے پڑھا کریں، سورۃ یوسف پڑھ کے بھی دعا مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اولاد عطا فرمائیں گے۔ مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے، اور دنیا کا جو علاج ہے وہ بھی کراتے رہیں، یعنی اسباب پر بھی عمل کریں، دوا بھی ہو دعا بھی ہو تو پھر اللہ پاک رحمت فرمائیں گے۔ اپنا رومال جو ہے اگر اتار کر رکھ لیا کرے تو رومال اترا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے فرض روزہ نماز فوت کیا، حج کرنے پر گناہ معاف ہو جائے، حج کرنے پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب توبہ کرے جب پکی اور پھر نماز نہ چھوڑے، اگر حج کر کے پھر نماز نہ پڑھے پھر کافر ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نماز چھوڑ دے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہیں کرو، اور فرماتے ہیں اس کا نکاح بھی ختم ہوتا ہے، اولاد آئندہ جو ہے وہ حرام کی۔ ایک نماز چھوڑنے والا، ایک جو پانچوں میں پڑھتے ہیں، والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو پختہ بنواؤ، حضور پاک نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا قبروں کو پختہ نہ بنواؤ اور قبروں پہ چونا نہ کرو، قبروں پہ عمارتیں نہ بناؤ، قبروں پہ قبے نہ بناؤ، کچی مٹی کے کچی اینٹ کے بس ایک بالش کے برابر قبر اونچی ہو کہ لوگوں کو نظر آئے کہ قبر، باقی تمام عمارتیں بنانا جو ہے شرعاً حرام۔